بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، ہمارا جو ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے اس کے مطابق جو باتیں کرتے ہیں، آپ لوگوں کے کمنٹس کا بہت بہت شکریہ۔ بہت اچھے ماشاءاللہ کمنٹس کرتے ہیں اور اب لوگوں کو تھوڑا سمجھ بھی آنے لگ گئی ہے کہ یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، یہ ایک ڈیٹا کلیکشن ہے۔ ہماری پریڈکشن صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ حرف آخر ذات صرف اللہ کی ہے، کیونکہ علیم ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بھید کی بات میں جسے چاہوں اسے بتا دوں، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم قوی ہے اور غالب ہے۔ تو دوستو، آج 7 دسمبر ہے، 2024 ہے۔ ماضی میں دوستو میں نے آپ سے جو باتیں کرتا رہا اسٹرالوجی پڑھ پڑھ کے، جو اندازے تھے، اندازوں کا جو ہمارا علم ہے ڈیٹا کلیکشن، وہ آپ سے عرض کرتا رہا۔ اب دوستو دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا عمران خان نہ اپنے کوئی بات چینج کرے گا، نہ اپنے موقف سے ہٹے گا۔ یہاں پہ لوگوں نے کہا جی کہ وہ تو بس باہر جانے لگا ہے جی، ٹکٹ آ گئی، اب ڈن ہو گیا جی، ڈیل ہو گئی۔ کئیوں نے آپ کو پتہ ہے بہت ساری باتیں کی، مگر میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں ان کے پہلے خانے میں مریخ ہے، اور وہ ایک دلیر آدمی ہے، اور وہ یہاں سے کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ اور دوستو، ابھی یہاں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں پلوٹو جب مقام چینج کرے گا تو خان صاحب کو انٹرنیشنل لیول پہ مدد آئے گی۔ اب انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھ لیں خان صاحب کا کیا مقام ہے۔ ابھی کرنٹلی جو ذائچے میں آج 7 دسمبر کو دوستو ذائچہ چینج ہوا ہے۔ زہرہ نے اپنا برج چینج کر کے زحل کے گھر میں پہنچ گیا ہے۔ اب یہ جو زحل کے گھر میں یہاں دوستو زہرہ پہنچا، پہلے بھی زحل کے گھر میں تھا، جدی اور دلو دونوں زحل کے گھر ہیں، برج ہیں۔ اب منصوباتی جو یہ برج ہیں، اس میں زہرہ کا جو آنے والے وقت میں پازیٹیو کمیونیکیشن مشتری کے ساتھ ہونے والی ہے۔ چاند یہاں آ گیا ہے اور چاند کی آج پازیٹیو کمیونیکیشن ہو چکی ہے مشتری کے ساتھ۔ اور میں نے آپ سے ذائچہ عرض کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو امریکہ کے صدر ٹرمپ ہیں، انہیں عمران خان کا بہت فائدہ ہے، خان صاحب کو اتنا ان کا فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے دوستو، ان کا جو برج ہے اسد ہے اور اس کا حاکم ستارہ شمس ہے۔ اب شمس کی، زہرہ کی اور مشتری کی آپس میں 7 نظرات ہوں گی۔ ایگزیکٹ نظر قائم نہیں ہوگی ابھی، کیونکہ سورج کافی 15 درجات پہ ہے، 16ویں درجے پہ جا رہا ہے، اور چاند کی اس کے ساتھ کمیونیکیشن اور مشتری کی اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہو چکی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے جس کی ٹرائنگل ہو گئی ہے، مطلب ستاروں نے آپس میں طاقت شیئر کی ہے۔ اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ جو ہیں پیغام دینے والے لوگ، ان میں سے سامنے آئیں گے۔ تو آج آپ دیکھ لیں جو پیغمبر بنے پھرتے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور جیسا میں نے ماضی میں عرض کیا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم سرکار ہے، ان کی جوتوں میں دال بٹے گی۔ اب آپ دیکھیے نون لیگ کے خلاف پیپلز پارٹی کا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے، مولانا صاحب بھی ان کے خلاف ہو چکے ہیں، ان کو بھی تفضات اب یاد آ گئے ہیں۔ ایک بات بتاتا چلوں دوستو، اس دنیا میں میرے سمیت ہر انسان وہی کرے گا جو اللہ اس کو حکم دے گا۔ اللہ کا حکم قوی ہے اور اللہ کا حکم غالب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کا سافٹ ویئر بنایا ہے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ وہی کرے گا جو مطلب اس کے دماغ میں بات آئے گی۔ جو میں نے عرض کیا آپ سے دوستو، اسٹرالوجی جتنی ہم نے پڑھی، دیکھی، سوچی، سمجھی، ڈیٹا کلیکشن کی، بے شمار ذائچے بناتے ہیں صبح سے لے کے شام تک۔ اب جو آنے والے ستارے ہیں یہ کدھر جا رہے ہیں اور کہاں تھے، وہ تو ہم نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ خان صاحب ایک بڑا تگڑا بیان دیں گے۔ یہ دیکھیں میری ویڈیو، میں نے کہا تھا خان صاحب آنے والے وقت میں بہت اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا کہ زہرہ اب برج چینج کرنے والا ہے۔ آج زہرہ 26 درجے پہ موجود ہے، 27ویں درجے پہ جا رہا ہے، 26 میں سے 27ویں درجے پہ ٹریول کر رہا ہے۔ تو آنے والے 2 سے 3 دنوں میں یہ اپنا برج چینج کرے گا۔ یہ پہلی مرتبہ پاکستان کے ذائچے میں کران کرے گا پلوٹو کے ساتھ۔ اور پلوٹو کے ساتھ جو اس کا کران ہے دوستو، یہ عمران خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے ذائچے کے 30ویں خانے میں آ کے کران کرے گا، اور یہ طاقت دے گا پہلے خانے کو۔
لہٰذا ان 3 دنوں کے بعد خان صاحب بہت بڑا فیصلہ کریں گے۔ اب دوستو کرنٹلی عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ذائچہ پیدائش بہت سٹرونگ ہے، یہاں پہ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ سے کہ یہاں پہ سورج اور عطارد بیٹھے ہوئے ہیں ایگزیکٹ اس مقام پہ جہاں کہ بائی برتھ ان کا مریخ تھا۔ مریخ اب ذائچے میں ریورس ہو چکا ہے، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 5 دسمبر سے عمران خان کے جتنے مخالفین ہیں یہ ایک دلدل میں اتریں گے اور پھنستے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے ان کے مخالفین کا ذرا حال تو دیکھیے، اور خان صاحب سٹرونگ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں ٹرائنگل بن رہی ہے، اور جو ٹرائنگل ہے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے دوستو۔ ابھی تو یہاں پہ آپ سمجھیے کہ نقطہ آغاز ہے ملک میں۔ اس کی وجہ دوستو یہ ہے کہ میں نے عرض کیا بارہا کہ جب سے پاکستان بنا پلوٹو یہاں پہلی مرتبہ اس مقام اور اس جگہ پہ پہنچا، اور اس کے پہنچنے کے بعد پہلا قران اس کے ساتھ زہرہ کا اس وقت ہو رہا ہے۔ آج 7 دسمبر ہے، 2024 ہے۔ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں، آج زہرہ کا اور پلوٹو کا قران جاری ہے۔ یہ انٹرنیشنل لیولز پہ خان صاحب کو مزید سٹرونگ مدد آنے کی سمت میں ستارے اعلان کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ہر بندہ، میں نے عرض کیا نا کہ جب ہم کسی کا ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں، اس کا ذائچہ پیدائش بناتے ہیں، ہم اس کے ستارے پڑھتے ہیں۔ اگر دوستو اس کے ستارے نیگیٹو ہوں تو ہم اسے کچھ باتیں ضرور نصیحت کرتے ہیں کہ یار یہ کام کبھی نہ کرنا، چھلانگیں مت مارنا، یہ مت کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں آخری ستارہ جو چاند آیا جو نیگیٹو رہا آخری ستارہ چاند نیگیٹو تھا، تو انہوں نے کہا جی عمران خان کو شفٹ کر دیا ہے، فلاں ہو گیا، ڈمکاں ہو گیا، وہ وہاں نہیں ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا خان صاحب وہیں ہیں، لیکن اسٹرالوجیکل اسپیکٹ جس دن چاند غروب ہوا سورج کے پیچھے آ کے برج کوس میں نے کہا تھا خان صاحب کو یہ اب جیل میں نہیں رکھ سکتے، ان کے بس سے باہر باتیں ہیں، دلیل ختم ہو چکی ہے جیل کی۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ خان صاحب کی رہائی کی چابی ان کے پاس ہے، انہوں نے کتنی آفریں انہیں کی ہیں، تمہیں بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں، 6 مہینے ٹھہر جاؤ، یہ کر لو، وہ کر لو۔ وہ اپنی بات پہ ڈٹا رہنے والا بندہ ہے، میں نے عرض کیا اس کا سافٹ ویئر نہیں چینج ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اب ان کے گلے میں رسی لپٹے گی، اب یہ باں باں اور چاں چاں کر رہے ہیں۔ یہ باں باں اور چاں چاں جو کر رہے ہیں، ان کی سمجھ سے باتیں اب باہر ہوتی جا رہی ہیں کہ کریں کیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اصل میں یہ حکومت اب چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کے بس میں کچھ بھی نہیں۔ یہ جو جنون ہوتا ہے نا دوستو، انسان کو جنون، وہ نہ کوئی رشتہ رہنے دیتا ہے، نہ کوئی آپ کی کوئی چیز رہنے دیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کا ناکام ترین بندہ وزیر اعظم ہے، ناکام ترین بندہ۔ اب وہ ناکام ترین بندہ کبھی ادھر منہ کر رہا ہے، کبھی ادھر منہ کر رہا ہے، اور جتنے اس کے ساتھ باتیں کرنے والے ہیں، جن کا میں نے عرض کیا کہ نیپچون یہاں پہ ریورس ہے، جھوٹ بولنے کی مشینیں جو ساتھ لیے پھر رہے ہیں، ان سب کا زوال آ چکا ہے دوستو۔ اور ان میں سے ایک بندے کا میرے پاس ذائچہ ہے، اور میری پریڈکشن ہے کہ ان میں سے ان کے جو پیامبر بندے ہیں جو ان کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ایک کے ذائچے میں جیل کی سمت میں ستارے آنے والے وقت میں شفٹ ہوں گے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہی بندہ ہے، یہ اس کا ذائچہ پیدائش ہے، اور یہ باتیں یہاں ہیں۔ دوسری بات دوستو یہ ہے کہ میری اسٹرالوجی میں یہ جو مریخ کی اور سورج کی ساتھ نظر ہوئی، اور اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ سورج کی اب آنے والے وقت میں چاند کے ساتھ جو ساتھ نظر ہو چکی ہے، ابھی یہاں سے چاند جائے گا برج حمل میں، اور یہ اپنا کمیونیکیشن پازیٹیو کرے گا اپنا مریخ کے ساتھ آنے والے تقریباً آپ سمجھیے کہ 2 سے 3 دن بعد۔ تو یہ جو کمیونیکیشن ہوگی، یہ انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کی کسی شخصیت سے ملاقات کی بھی نشاندہی کر رہی ہے۔ جب ذائچے میں سورج کی، چاند کی اور مریخ کی ٹرائنگل قائم ہوگی، اور زہرہ بھی اس میں شامل ہوگا کیونکہ زہرہ برج دلوں میں آ کے بیٹھ گیا ہے، تو یہ جو عمران خان صاحب کا ذائچہ پیدائش ہے، اس میں یہ 2 اور 2 4 ستارے آپس میں کمیونیکیشن کریں گے، بلکہ 5 ستارے کمیونیکیشن کریں گے۔ یہ جو 5 ستاروں کی آپس میں کمیونیکیشن ہے، ان کی سمجھ سے باہر باتیں ہوتی جائیں گی۔ وہ بس یہی نظر آتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ان کی باقی رہ جائیں گی، پلے کچھ نہیں پڑنا ان کے۔
اب وہ باتیں گئیں جب یہ کہتے تھے ہم خان صاحب کو کسی سے ملنے نہیں دیں گے، وہ باتیں جا چکی ہیں۔ دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو ہی زہرہ یہاں پہ کمیونیکیشن پازیٹیو کرے گا آنے والے وقت میں مشتری کے ساتھ، تو عدلیہ جو ہے وہ بھی اٹھ کے بیٹھے گی۔ اب میرے خیال میں جو لوگ گہری نظر رکھتے ہیں انہیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ عدلیہ اب اٹھ کے بیٹھنا چاہ رہی ہے، اور انشاءاللہ اٹھ کے بیٹھے گی۔ ہمارے اس اسٹرالوجی میں جو میں ذائچہ بناتا ہوں پاکستان کا، تو اس کے چوتھے خانے میں اب مشتری آنا ہے اور پہلے خانے میں نیپچون نے آنا ہے، جس سے میں عرصہ دراز سے عرض کر رہا ہوں کہ دوستو پاکستان کا آنے والا وقت انشاءاللہ بہت بہتر آئے گا۔ یہاں زیر زمین خزانے بھی دریافت ہوں گے، سمندر سے بھی خزانے اللہ کے حکم سے دریافت ہوں گے، پانی والی جگہ جو ہے وہاں سے بھی خزانے دریافت ہوں گے۔ یہ دوستو ہماری اسٹرالوجی ہے، اور یہ وہ علم ہے کہ جو ہمیں اساتذہ نے کمال شفقت اور محبت سے سکھایا۔ آپ ایسے سمجھیے کہ ہم تو کسی قابل نہیں تھے، ہمیں استاد دنیا کے سب سے قابل استاد ہیں مجھے ملے، تو میں اکثر اپنی والدہ سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے بہت قابل استاد ملے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے اساتذہ کا کمال ہے جنہوں نے مجھے جو علم سکھایا اس کی وجہ سے دنیا میں میری پہچان بنی۔ دوستو یہ جو اسٹرالوجی ہے، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں پوری دنیا کا بھی ایک ذائچہ ہے، اور دنیا کا ذائچہ دوستو ایک نامعلوم سمت میں زمین سرک رہی ہے، اسرا کا ٹائم ہے جو ذائچے میں درج کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو قرآن شریف میں آیات ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں اور اس اسٹرالوجی کو پڑھیں تو یہ باتیں آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا حرف آخر ہے، اور ہر چیز اسی سمت میں جا رہی ہے۔ مالک کا دوستو فیصلہ ہمیشہ قوی اور غالب ہوتا ہے۔ آنے والے دنوں میں خان صاحب ناقابل تسخیر ہوتے جائیں گے، اور ان کا جو شہرت کا ڈنکا ہے، میں نے عرض کیا پوری دنیا میں جائے گا، لوگ بھول جائیں گے کہ فلاں بندے نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا۔ آنے والے وقت میں جو خان صاحب کا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں ان کے جو زحل کا مقام ہے اور باقی ستاروں کا مقام ہے، وہ میں نے کبھی کسی کے ذائچے میں نہیں پڑھا۔ اور آل آف اے سڈن میں نے عرض کیا تھا کہ نیپچون وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور آل آف اے سڈن ان کی باتیں جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جو بات صحیح ہوتی ہے قدرت اس سمت میں خان صاحب کو کر دیتی ہے، ان کو قدرت لے جاتی ہے کہ اس طرف آ جاؤ۔ اور یہ جو باتیں کہتے ہیں یو ٹرن، ان کو نہ عقل ہے نہ شعور ہے، یہ بیچارے مریض ہیں، نہ انہوں نے کچھ پڑھا اور نہ پڑھنے کی کوشش کی۔ یہ صرف ایک بات کر سکتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ان کو جو چابی دی جائے تو یہ اتنا ہی گھومیں گے جتنی چابی دی جائے گی۔ ہمارے اس ذائچے میں خان صاحب کے ذائچے پیدائش میں جب ہم پڑھتے ہیں تو دوسرے ملکوں سے جو میں نے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کے لیے جد و جہد ہوگی، خان صاحب انٹرنیشنل لیول پہ افق پہ جگمگائیں گے۔ ان لوگوں سے بندہ کو پوچھے کہ آپ تو یو ٹرن کہتے تھے، دنیا اس کے لیے کیوں کھڑی ہے؟ اور میں نے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب ایک سٹرونگ ول پاور رکھتے ہیں، اور انہوں نے جو آج تک سوچا جس پہ کھڑے رہے، اس کی وجہ سے دنیا ان کی دیوانی ہوئی۔ انہوں نے ناممکن کام کو ممکن کر کے دکھایا۔ میں پھر عرض کرتا چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے سے جو کام لینا ہے نا دوستو، اس نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ کام نہ کرے؟ تو اللہ کا فیصلہ قوی ہے اور غالب ہے۔ اپنے ارد گرد اپنے عزیزوں کا، دوستوں کا خیال رکھیں، اور جو میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ من کو صاف رکھیں، اللہ سے دعا کریں